حیثیت دیکھ لیں، اس کے اعتبار سے پھر حکم ہوگا۔ ایک مسجد کو اور ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی اپنے نوکر کو، ملازم کو کی غیبت کرے مثال کے طور پر، اور پھر اس ملازم کو پتہ چل جائے کہ میری غیبت کی گئی تھی، تو کیا ملازم کی غیبت کرنا گناہ ہوتا ہے، اور کیا بعد میں اسے پھر معافی بھی طلب کرنی ہوگی؟ دیکھیں، اگر وہ ملازم مسلمان ہے اور غیبت بغیر کسی وجہ کی گئی ہے، یعنی برائی کی ہی بس نیت سے کہی گئی اور کوئی شرعی طور پہ وہاں پر غیبت کرنے کی اجازت نہ تھی، تو پھر تو ملازم کی بھی غیبت کرنا گناہ ہے اور حرام ہے، کیونکہ بہرحال وہ مسلمان ہے، اور اگر اس کو پتہ چلا ہے تو اس سے معافی مانگنا فرض ہوگا، نہیں مانگیں گے تو بروز قیامت گرفت ہوگی۔ اور اگر ملازم کی کیا عام آدمی کی بھی غیبت کی، لیکن وہاں پر کی جہاں شریعت نے اجازت دی ہے، مثال کے طور پہ کسی کے برے فعل پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اگر اس کا فعل ذکر کیا جائے تو یہ غیبت نہیں ہوتی۔ ایسی وقت کوئی مشورہ طلب کرے، جیسے ملازم کے بارے میں کہ یار میں اس ملازم کو میں رکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہے رکھ لوں؟ آپ نے کہا نانا رکھنا ہے، میں تو خود اس سے بہت پریشان ہوں، اس میں فلاں 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 عیب ہے، تو اگر مشورہ کوئی مانگے، اس کو مشورہ دیتے ہوئے کسی کی برائی بیان کی جائے، یہ بھی جائز ہوتی ہے۔ ایسے اگر وہ ملازم کو اعلانیہ طور پہ گناہ کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شرم کا پردہ، حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا، اس کی غیبت نہیں۔ تو لہٰذا وہ عیب جو اس کا معروف ہے، جو وہ اعلانیہ طور پہ کرتا ہے، اس کو بیان کر دینا، اس میں بھی غیبت کا پہلو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پہلے یہ دیکھ لیں کہ غیبت کرنا جائز تھا یا نہیں تھا۔ اگر ناجائز تھا اور وہ ملازم مسلمان ہے تو غیبت کرنا گناہ اور توبہ کرنا واجب، اور اس سے معافی مانگنا بھی واجب ہے چونکہ اس کو معلوم ہو گیا۔ اور اگر وہ بالفرض غیر مسلم ہے بالفرض، اور یا پھر مسلمان ہی ہے لیکن غیبت کی وہاں پر اجازت تھی، تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ بالٹی سے غسل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ اگر بے دھلا ہاتھ بالٹی میں ڈال دیا جائے تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے، یعنی اس کو استعمال شدہ کہتے ہیں۔ اب اس سے نہ وضو ہو سکتا ہے نہ غسل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسی صورت میں ہے کہ جب آپ بغیر دھلا ہاتھ بالٹی میں ڈائریکٹ ڈال دیں۔ اگر آپ بالٹی سے نہانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے یوں کریں کہ نلکے سے اپنے دونوں ہاتھ دھو لیں کم از کم پہنچے تک، پھر آپ بالٹی کے اندر ہاتھ ڈال سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر ڈبہ بالفرض نیچے تک بیٹھا ہوا ہے تو پھر آپ اگر جنابت کا غسل کرنا ہے کھولی تک ہاتھ دھو لیں اور پھر آپ آرام سے ڈبہ نکال لیجئے۔ ہاں، اگر وہاں پر بالکل کوئی بھی اور چیز نہیں ہے، کوئی اور ڈبہ نہیں ہے، ایسے مقام پر آپ ہیں بالفرض اور پانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ڈبہ بالٹی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو الٹے ہاتھ کی یہ چیز صرف انگلیاں، ہتھیلی نہ لگے، اس سے تھوڑا سا پانی اپنے سیدھے ہاتھ پہ گراتے جائیں، سیدھا ہاتھ دھو لیں اور پھر اس سے اپنا ڈبہ وہ نکال کر آپ غسل کر لیجئے تو غسل ہو جائے گا۔